میرا خیال ہے اس خوشی کی خبر کے ساتھ وی کین ناٹ کیپ کام. سب سے پہلے میں ہوں شہزاد احسان خان اور میں آپ سب کو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کانٹیکسٹ میں. اس سے پہلے کہ پاکستان کی اس جیت کے بارے میں ہم بات کریں ایڈلیڈ اوول اگینسٹ آسٹریلیا, ایک شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور وہ شعر ہے, یہ جیت ایسے ہے جیسے کسی نے چاند کے بارے میں یہ لکھا کہ اے چاند میں تجھے کیا بتاؤں. آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ اٹ گوز لائک دس وے اور ڈاؤن دا لائن. تجھے کیا بتاؤں کہ تو دور بھی نور بھی اور تیرے میں وہ غرور بھی. اینڈ آئی تھنک دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ آر وکٹری ایکچولی کیم ان ٹوڈے. یو نو آفٹر اگر ہم پاکستان کی انگلینڈ کے ساتھ ٹیسٹ سیریز کی بات کرتے ہیں ود دا چینجز 2021 سے لے کر اگر ہم 2024 تک ہم کوچنگ سٹاف میں یا اگر ہم سلیکشن کمیٹی میں چینجز کی بات کرتے ہیں, ہیوج نمبرز, یو نو لاٹ آف پیپل کیم ان, لیکن وہ رائٹ کمبینیشن نہیں مل رہا تھا, وہ رائٹ سلیکٹرز نہیں مل رہے تھے. شاید کوچز مل رہے تھے لیکن سلیکٹرز وہ نہیں کر پا رہے تھے جو ان کو آن میرٹ کرنا تھا. اینڈ فائنلی جب ہم علیم ڈار صاحب کو دیکھتے ہیں, اظہر علی کو دیکھتے ہیں, عاقب جاوید کو موسٹ امپورٹنٹلی دیکھتے ہیں, جس کی وجہ سے شاید ہو بھی سکتا ہے کہ گیری کرسٹن صاحب جو انفارچونیٹلی ریزائن کر کے گئے, جن کو نہیں جانا چاہیے تھا, جو ان اسٹیٹمنٹ جو چیئرمین پی سی بی ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو ہم نے پڑھا بھی اس میں یہی تھا کہ انہوں نے کچھ بریچ کیا یو نو ود ان دی کانٹریکٹ جو ان کے اور پی سی بی کے بیچ میں تھا. اینڈ آئی تھنک ہیونگ سیڈ سو, ہمیں جب ہم میرٹ کو انشور کرتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا رزلٹ ضرور ملتا ہے. میں اکیلا اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا, میرے ساتھ وہ شخص بھی موجود ہیں جو میرے ساتھ اس کانورسیشن کا حصہ بنے گی. خواتین و حضرات, ہماری کو ہوسٹ, ہماری میزبان وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مس ماہین شاہ. ہیلو ماہین, السلام علیکم. پاکستان winning in Australia against Australia in Adelaide Oval with 9 wickets. What a phenomenal performance by Pakistani cricket team. وعلیکم السلام شہزاد. آپ نے آج جب پہلے شروع میں آغاز میں کہا کہ جی پاکستان جیت کے, تو تھوڑا سا آپ کی خوشی میں مجھے کمی نظر آ رہی تھی. میری کافی خوشی ہے, بٹ صبح جب میری خوشی میں کمی کیوں نظر آ رہی تھی؟ تھوڑا سا میں نے کہا چلے آپ تھوڑا اور پرجوش طریقے سے بولیں گے, بٹ خیر پاکستان جس طرح سے جیتا ہے, جس طرح سے آج ہم نے گیم کھیلی ہے, بیٹنگ, بولنگ, فیلڈنگ, ایوری تھنگ, آئی تھنک وی ٹکڈ آل دا رائٹ باکسز ٹوڈے. ایگزیکٹلی, اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ, آئی تھنک میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. میں سب سے پہلے کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا محمد رضوان کو, وائٹ بال کیپٹن ہے فار پاکستان. واٹ اے ونڈرفل اسٹارٹ آف یور کیپٹنسی. انفارچونیٹلی پہلا میچ بھی واز ویری کلوز, 203 رنز آسٹریلیا نے چیز کرنے, جو کہ وہ چیز کرنے میں کامیاب ہوئے, 2 وکٹوں سے جیتے. اب ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان 9 وکٹ سے جیتا اگینسٹ آسٹریلیا. یہ ابھی سے اگر ہم صرف ایک مہینہ پیچھے چلے جائیں تو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ پاکستان اس طرح کا ہال مارک اچیو کر پائے گا. آئی تھنک اس کو ذرا ڈائسیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں پاکستان یہ کرنے میں کامیاب ہوا, دیٹ ٹو ان آسٹریلیا. آپ کو کیا وہ وجوہات لگتی ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان نے وکٹری حاصل کی؟ اور یہاں سے میرے خیال ہے آگے میں اس کو کمپلیٹ بھی کرتا چلوں کہ سیریز ہمارے لیے ایزی ہوگی سیریز ون, کیونکہ پیٹ کمنز نہیں ہوں گے, اسٹارک نہیں ہوں گے, ہیزل ووڈ نہیں ہوں گے, لبو شان نہیں ہوں گے, اسٹیو اسمتھ نہیں ہوں گے. شہزاد, آج جب صبح ٹاس جیتا اور جب میں اور آپ ڈسکس بھی گئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کافی گھبرا گئی تھی. میں نے کہا یہ انہوں نے کس قسم کی ڈیسیجن لی ہے, بٹ ہاں ایک دم سے I was taken aback کہ why would he do that, but obviously he is the captain. انہوں نے اسیس کی ہوئی ہے پچ, ان کو پتا تھا کہ کس طرح کی کنڈیشنز ہوں گی, اور پھر جب ہم نے پچ رپورٹ بھی دیکھی اس سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا کہ یہ پچ آگے جیسے جیسے گیم پروگریس کرے گی پچ بہتر ہوتی جائے گی. بٹ آئی تھنک چینجز مینجمنٹ کی طرف سے, کپتان جو چینج ہوئے, ٹیم جس طرح سے چینج ہوئی ہے, اس او ڈی آئی ٹور سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کے دوران جس طرح کی سڈن چینجز ہوئی تھی, سب اس سے تھوڑا گھبرا گئے تھے. بٹ آئی تھنک کہیں نہ کہیں کسی موقع پہ یہ تھوڑے سخت ڈیسیجنز لینا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان کرکٹ انفارچونیٹلی بہت عرصے سے سفر کر رہی ہے. میں اور آپ کرکٹ کے بہت بڑے فینز ہیں, ہم خود اتنے ڈس اپوائنٹڈ تھے. آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہم نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی تھی. پھر بیچ میں چیمپئنز کپ آئے, اس سے ہمیں امیدیں تھی, بٹ یو نو وہ بھی اتنا کوئی اس کا ایک سیٹ پیٹرن چل رہا تھا کہ وی ور ناٹ ویری ہوپ فل. اس سے ہمیں کچھ ٹیلنٹ ضرور ملا ہے, بٹ آئی تھنک دیز چینجز اینڈ یو نو جو ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر ہوتا ہے ڈریسنگ روم کا, وہ اب ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا ہے. رضوان کی کیپٹنسی, بہت لوگ اپریہنسو تھے کہ بھائی رضوان کس طرح کے کپتان ہوں گے, بٹ ہی از پرووڈ ہمسیلف. اینڈ آئی تھنک جس طرح کی وہ جیلن لگ رہے سارے, جیسن گلسپی obviously he is an Australian, he is well aware of the conditions, ان کی کوچنگ ان آسٹریلیا for the team, so it all looks like a very very good team now. ایگزیکٹلی, سو اس لیے آئے میرا خیال ہے اس کو ان پیک بھی کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ذرا بالنگ سے سٹارٹ لیتے ہیں. اگر آج کے میچ کی بات کرتے ہیں obviously we went with the same playing 11.
which was a tough call. I mean for everybody, ہم یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ وہاں پہ obviously چیزوں کو assess کر رہے ہیں, اور جس حساب سے رزلٹ آتا ہے میرے خیال ہم اسی کے اوپر پروسیس کر کے ایک انالیسس پیش کر سکتے ہیں. Certainly we happen to be host as well. تو جتنی گیم دیکھی اس کے مطابق میں یہ کہوں گا کہ I think that was the first thing جو مجھے لگتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ unchanged کے ساتھ گئے. They weren't full of doubts. ہم نے کتنے دفعہ دیکھا, ابھی ہم نے ٹیسٹ سیریز میں ہی دیکھا کہ جہاں ہم پہلا ٹیسٹ میچ ہارے, ساتھ ہی ہم نے 2-3 چینجز کیے, لیکن وہ 2-3 چینجز ہمارے لیے فروٹفل ہو گئے. اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے سب سے پہلا ریزن تو یہ رہا کہ ہم انچینج پلینگ 11 کے ساتھ گئے. دوسرا, بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوتا تھا ماہین کہ کیا حارث اس لائن پر, اس لینتھ پر بال کر سکتا ہے جو ون ڈے انٹرنیشنل کی ویسے کرائی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں ایم سی جی از لٹرلی لائک اے ہوم گراؤنڈ فار حارث رؤف. وہ وہاں بگ بیش کھیلتے ہی از اویئر آف دا کنڈیشنز, بٹ انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصے سے جو ان کا وہ چل رہا ہے بیٹس, جو پیچ ان کا چل رہا تھا, وہ آج انہوں نے obviously اپنی پریکٹس اور جو انہوں نے اپنی گیم امپروو کی ہے وہ ہمیں آج نظر آئی ہے, and it really paid off. I think جس طرح سے حارث نے بالنگ کرائی اگلے 5 سال تو نہیں کم از کم ڈراپ Hopefully not. Hopefully انشاءاللہ. اچھا, ان ایڈیشن ٹو دس, جیسے اب ایک اور چیز کو جس میں میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ رضوان کی دور اندیشی پہ, کیونکہ اس سے پہلے بھی میں کسی کپتان کا نام نہیں لوں گا, نہ میں کنٹروورسی کریٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹاس جیت کر ایک شاید سیلف سینٹرڈ ڈیسیجن لیا جاتا تھا کہ ہم بلے بازی کریں گے, بہت کم ہوا کہ ہم چیز میں گئے. اگر ہم ایڈلیڈ اوول کی بات کرتے ہیں, 7واں میچ تھا جس میں سے 5واں میچ جو ہے وہ چیز کرتے ہوئے جیتا گیا. سو آئی تھنک فار ہم ٹو بی able to visualize whether how the pitch will play is something that a skipper really needs to have as a talent. تو کیونکہ اگر ہم ابھی حارث کی بھی بال دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے پڑھ کے ایک دم وہ جو اسپنجی باؤنس تھا, موئسچر might have played a role in between, you know, وہ جو ساری وکٹس انہوں نے حاصل کی ہیں. اور وہی آج صبح رضوان نے ٹاس جیت کے یہی بات کی تھی کہ دیکھیں مجھے پچ میں موئسچر نظر آ رہا ہے اور دیٹس گوئنگ ٹو پلے ٹو آور ایڈوانٹیج. اور دوسرا یہ کہ حارث رؤف obviously اب رضوان ہز تھنکنگ اور جس طرح سے انہوں نے ڈیسیجن لیا کہ بھائی ہم پہلے فیلڈنگ کریں گے, ہی از اے وکٹ کیپر بیٹسمین, obviously ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ ہی کرتے, تھوڑا سا اچھا سکور بناتے سارا کچھ, بٹ دیٹ واز اے ویری گڈ ڈیسیجن آن ہز پارٹ. obviously conditions Which we کے didn't حساب like, you know, I early in the didn't like morning. it. I think we need to take it on our chin. سچی سی بات ہے, ہم you know we have to face it, کیونکہ ہم شاید کچھ اور سوچ رہے تھے, ہم چیزوں کو اس طرح سے اسیس نہیں کر پائے تھے. شعیب بھائی بھی ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ یار رضوان نے اگر یہ فیصلہ لیا ہے تو ٹھیک فیصلہ لیا ہوگا, لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ پہلے آپ ٹارگٹ سیٹ کر لیتے, وچ obviously I think رضوان's call 100%. محمد رضوان آپ جیتے, ہم ہارے, and there's no harm in it, in accepting. I think we are going to learn from it as well. In addition to this, I think where I would want to come down to is نسیم کے فٹنس ایشوز رہے, وہ واپس آ کے ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے, ان کی اکانومی تھوڑی سی آن دی ہائر سائڈ رہی. مجھے جو آج سب سے زیادہ مزہ آیا, جو سب سے پہلی شاہین شاہ افریدی کی میں نے وکٹ دیکھی, کیسے وہ بال کو لے کر آئے ہیں, اندر پیڈوں پر لگی ہے, and he was so sure about it. It looked like as if بہت عرصے بعد وہ لگ نہیں رہا کہ جیسے کوئی وکٹ جو ہے وہ بہت ہی وینمس ہے. ٹھیک ہے, I think that's one thing which I wasn't able to grasp کہ یار آسٹریلین وہی بیٹرز کھیل رہے ہیں جن سے پاکستان انٹیمیڈیٹ ہوتا رہا ہے, اور آج ہمارے بالرز ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں. I think there was something different about it. Were you able to comprehend what was different? شہزاد, میں بھی تھوڑا سا کنفیوز تھی, مجھے بھی نہیں سمجھ آئی تھی, بیکاز آسٹریلیا ایزیلی گیو اپ نہیں کرتا, اور وہ فائٹرز ہیں چاہے وہ کسی بھی پوزیشن پہ ہو, دے آلویز فائٹ بیک, دے باؤنس بیک. جب 6-7 وکٹس ڈاؤن بھی تھا آسٹریلیا, مجھے یہی تھا کہ دیکھیں اب کمنز آ گئے, کمنز اگر اف ہی اسٹکس ٹو دا کریز تو وہ بہت سکور بنا سکتے ہیں. بٹ پھر حارث رؤف آئے, حارث رؤف کی جس طرح سے بولنگ آئی, آئی تھنک رضوان کی کیپٹنسی ان ٹرمز آف برنگنگ سائم ایوب, سائم ایوب واز آلسو ریئلی گڈ ان اسپن, ان کی 1-2 ڈیلیوریز بہت اچھی تھیں. تو جی کنٹینیو پلیز. تو سائم ایوب کی, اور پھر obviously change of pace, change of bowling, the way he was rotating the bowlers and everything, it was very very commendable. And we'll come down to that as well. آپ کو یاد ہوگا ہم نے آج صبح میں بات کی, اور ہم نے یہ بات کی کہ آسٹریلیا کے پاس جو پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ ہم پہلے 10 اوورز میں بھی زیادہ سے زیادہ رن کریں. آئی تھنک وہاں پہ یہ ضرور مار کھا گئے جب ان کی 2 وکٹس گر چکی تھیں, آئی تھنک غالباً 3 وکٹس گر چکی تھیں, 6.1 اوورز میں, اور اس کے بعد وہ سلو ڈاؤن ہو گئے. اس کے بعد 13ویں اوور تک وہ صرف 79 رنز بنا سکے. فرام 41 ٹل 79 کی جرنی, اٹ واز ڈیفیکلٹ فار دیم. لیکن جہاں پہ مجھے لگتا ہے کریڈٹ دینا پڑے گا آسٹریلیا, obviously I think it was only Smith scoring 35, ورنہ اس کے علاوہ 19 رن سے اوپر کوئی بھی ان کا بیٹر نہیں گیا ہے, بیکاز یہ اسپیس ملی ہے, I'm going to go score. بالکل شہزاد, میں نے جب آج the way نسیم started his innings اور جب انہوں نے بولنگ کرائی, مجھے وہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دیکھیں اب آپ
पिच असेस कर चुके, आप जिस बैट्समैन को आप बॉल करा रहे उनको पता है आप ऑफ साइड ऑफ स्टंप कराएंगे, ही इज गोइंग टू पनिश यू फॉर दैट. True. और उनकी एक के बाद एक वही डिलीवरीज आ रही थी, ही कंटिन्यूअसली केप्ट बॉलिंग ऑफ साइड ऑफ स्टंप पे. सिमिलरली विद हसनैन की एक ऑब्वियसली उनका एक रिव्यू था, बट उसके बाद जो अगली उनकी डिलीवरी थी, ही गॉट द विकेट ऑन दैट. बट थोड़ा सा मतलब ये दोनों, इनको शायद आई डोंट नो कॉन्फिडेंस की कमी है, नसीम को फिटनेस के थोड़े बहुत इश्यूज नजर आ रहे हैं. बट आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज देम, यस वो दे हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन द पास्ट. तो यहाँ से दे कैन ऑब्वियसली इंप्रूव ऑन द गेम अगर बेहतर नेट प्रैक्टिस और करेंगे. इफ दे कीप बॉलिंग कंसिस्टेंटली इन द नेट्स तो ऑब्वियसली इनको. And Naseem has been bowling Yes. short. You know, Naseem has been bowling short. Lately that's something. अगर हम पिछले मैच की बात करते हैं, obviously it got us a few जी. wickets, him and Haris. लेकिन I think थोड़ा सा change करके देखते, experiment करते, तो things could have gone better. Let's take a good look at the fall of wickets of Australia. I mean, we're going to love it to you, and obviously Allah's there to help everybody, ladies and gentlemen. All you need is that intent. I think right from the beginning, everything fell into our favor. Right from where we won the toss, and Mohammad Rizwan came up and said, hey, you know what? So we're going to go for a bowl first, and that's exactly what they did, and it did the job for us as well. We're heading out towards a short break. When you come back, it looks like as if Pakistan's got another Saeed Anwar in form of, or in the shirt of Saim Ayub. Is that really true? Let's talk about it. Game on it. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. It's a great day for each and every Pakistani to see Pakistan beating Australia in Adelaide Oval. You know, the second one-day international where Pakistan won by 9 wickets. What a hallmark. And I think when it's going to go down the memory lane, inshallah, after a series win, एक तो हम जब खुश होते हैं, ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं. तो inshallah, I think the days will tell if we will be able to do that or not. But what a wonderful start. You know, जब आप चेस पे जाते हैं, Abdullah Shafiq and Saim Ayub, we obviously had our doubts about the opening pair, जिसमें हमने सुबह बात की थी कि ट्रेविस हेड नहीं है और उनकी जगह पे मार्क फ्रेजर खेल रहे हैं. You know, so obviously ऑस्ट्रेलिया भी सेम ओपनिंग माइंडसेट के साथ जा रहा है. लेकिन I think that the way that they played today was phenomenal. Took their sweet time early on. But Saim Ayub एक और सईद अनवर for पाकिस्तान. साइम अयूब जब उनकी आज इनिंग्स शुरू हुई तो थोड़ा सा अगर बाउंड्रीज छोटी हो तो साइम कैन बी रियली रियली इम्पैक्टफुल. ही कैन प्ले हिज शॉट्स, वो जो उनकी एग्जीबिशन शॉट्स है वो उनको खेलते हैं. और जिस तरह की आवाज आ रही थी बल्ले पे लगने की, आई थिंक that was music to ears. और शहजाद जिस तरह वो आज खेल रहे थे, ही लुक्ड वेरी कॉन्फिडेंट. ऐसे लग रहा था कि वो वाकई उनको मजा आ रहा है ये शॉट्स खेलते हुए, एंड ही इज एंजॉयिंग हिज गेम. दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. दूसरी तरफ अब्दुल्ला ऑब्वियसली ही वाज आल्सो रियली गुड टुडे. जिस उनका आज स्ट्राइक रेट भी अच्छा था. शुरू में ऑब्वियसली ही टुक अ स्लो स्टार्ट और थोड़े से शुरू में घबराए हुए थे जब कमिंस उनको बॉलिंग करा रहे थे. वो लिटरली इतनी तेज बॉल जा रही थी कि वो लोग रीड नहीं कर पा रहे थे. बट वंस वेयर साइम गॉट कंफर्टेबल और साइम ने जब उनको वो कॉन्फिडेंस दिलाई फ्रॉम द अदर एंड, ऑल्सो रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज बहुत अच्छी थी. सो गुड पार्टनरशिप. और इसके अलावा तो कोई और किसी और की जरूरत ही नहीं थी. 6 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए. और जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेस्ट इंडीज 1980s में जब वेस्ट इंडीज खेलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई भी और टीम इनको हरा नहीं सकती. और वो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स तब के भी आज तक इंटरव्यूज मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि तब भी एक ही टीम थी पाकिस्तान, जिससे हमें लगता था कि यार ये वही टीम है कि हरा सकती है. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हम इतने इंटिमिडेट हुए थे कि अब ये जो मैच है फाइनली हैव एक्चुअली काइंड ऑफ अनलॉक्ड अनदर फियर फॉर अस कि अब हम यार ऑस्ट्रेलिया को भी खेल सकते हैं. और अगर हम मिचेल स्टार्क की बात करें, हम इनके बॉलर्स की बात करें, एंड आई थिंक अदर देन जॉश हेजलवुड जिसको भी उनको भी पनिश किया गया, वो थोड़े अब अपनी लेट प्रोसेस में. एंड उसकी वजह यह है कि उनकी भी अब पेस इज अराउंड 137 135. सो आई थिंक दिस वाज मैनेजेबल फॉर पाकिस्तानी बैटर्स. शहजाद उनकी पेस ऑब्वियसली इवन अगर उनकी पेस थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज दे आर नाउ T20 और वो ODIs अब इतना शायद नहीं खेलेंगे. दे आर ऑल्सो कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन टेस्ट क्रिकेट, बट उनकी एक्यूरेसी वैसी ही है. और जिस तरह के हमारे बल्लेबाज हैं अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेडिशन रहा है, एक बुरा ट्रेडिशन रहा है कि वो कोलैप्स कर जाते हैं जब अच्छी बॉलिंग करा रहा हो दूसरा एंड. बट आई विल नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम साइम एंड अब्दुल्ला टुडे. उन्होंने आज उनके किसी बॉलर को नहीं छोड़ा. उन्होंने अच्छी तरह उनकी बॉल्स रीड की, उनको पता था एग्जैक्टली कहाँ शॉट्स लगानी है. एंड साइम अयूब स्पेशली बाउंड्रीज यस छोटी थी बट यू नो ही वाज वेटिंग फॉर द डिलीवरी. जैसे उनकी वो बाउंस अच्छी बाउंस आ रही थी और वो टाइम इस तरह से करे थे कि वो उनकी बड़ी शॉट्स लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी. एग्जैक्टली. एंड जो इसमें एक और भी चीज़ काबिल गौर है वो मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज विकेट में नहीं आया. ठीक है, बॉल बल्ले में बहुत ही अच्छी आनी शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान बैटिंग के लिए आया, बट नॉट you know a lot of change that हम ये कहें कि यार बिल्कुल ही विकेट चेंज हो गया था. So I think that the
players have done a phenomenal job. opening pair کی بات کریں, سائم کی بات کی, عبداللہ کی بات کرنا بھی ضروری ہے. ٹیسٹ میں ہم نے دیکھا ان کو سینچری کرتے ہوئے, اس کے بعد انفارچونیٹلی اگلے 2 ٹیسٹ ان کے بہت ہی عمدہ نہیں گئے. لیکن I think this ousting against Australia will give him a lot of boost, and that he needs to play his natural shots, and that's exactly what it did. I would want to kind of take a good look at Abdullah and how he played, and the partner going to come, and that's exactly what it did. He managed it from there and then took a step back to realize, okay, what the length of the delivery was, and then pushed it far away from him as much as he can. مطلب زیادہ کوئی ان کا ایکسٹراڈنری فٹ ورک نہیں تھا, بٹ جس طرح سے وہ اپنا سٹانس ہلکا سا چینج کرے تھے, جو ریسٹ موومنٹ کرے تھے, دیٹ واز اٹ. وہ بالکل اسی طرح سے کرے تھے. جسٹ دس موومنٹ, یہ آپ ڈیفینس میں تو ڈلیوری آئی ہے, دیٹس اٹ, بس ختم, اور کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک اور سوال اس میں جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ آیا, which we should discuss. Obviously he is the great test batter that we have seen in our lives. الحمدللہ ان کو بنتے ہوئے, بڑھتے ہوئے, ترقی کرتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے. بابر اعظم, مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ جب ایک اتنی اچھی فاؤنڈیشن سائم اور عبداللہ نے سیٹ کر دی ہے, اور اس کے بعد آپ آتے ہیں, you take a lot of sweet time to kind of realize, hey, you know what, جو بھی 15-20 رن آپ نے کرنے تھے, آپ تھوڑا اور جلدی کر سکتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ شیل میں آتے ہیں, یا ون ڈے میں اتنا ٹائم لینا از فیئر انف؟ شہزاد, جو پچھلے کچھ عرصے سے جتنی ان پہ جتنا پریشر ہے بابر اعظم پہ, جتنا ٹیم کا پریشر ہے, جتنا ایکسٹرنل چیزوں کا پریشر ہے, جتنی ان پہ کرٹیسزم ہوئی ہے, پھر ان کے انجسٹ کمپیریزنز شروع ہو جاتے ہیں. پہلے ان کو وراٹ کوہلی کے کمپیریزنز تھے, اب کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ ہے احمد شہزاد کے ساتھ وراٹ کوہلی کا کمپیریزن ہوتا تھا, اب کہیں نہ کہیں ویو رچرڈز کے ساتھ ان کا کمپیریزن شروع ہو گیا. تو اتنا یہ پریشر ہے کہ وہ بیچارہ, مطلب مجھے لگتا ہے اس پریشر کے انڈر ہی نا ہی ٹیکس اے وائل, بٹ ایز لانگ ایز ہی کمز بیک ان فارم, چاہے وہ جتنا بھی ٹائم لے, وہ کنٹریبیوٹ کرے ٹیم کی جیت کی طرف, دیٹ از واٹ میٹرز ٹو می ایٹ لیسٹ. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی تھنک ہی مینیجڈ ایڈم زیمپا ویل, اور اس کا سمپل سا سولوشن ہے یار, اگر آپ ایک بالر کے اگینسٹ کمفرٹیبل نہیں ہو یار, ایک رن بنا کے دوسری سائڈ پہ چلے جاؤ, لیٹ دی ادر پلیئر ڈیل ود اٹ, اینڈ دین ود اے وننگ 6 اٹ واز بابر اعظم. سو obviously why not Viv Richards as well, obviously it's a big name. So if you're out there listening, we want Babar Azam to be just like you as well. I don't know whether Babar Azam wants to be like you or not, but obviously anybody who's out there would want to be like Sir Viv Richards. Great respect to him as well. ہم ذرا ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ذرا مزید گفتگو کرتے ہیں. After a short break, don't go anywhere. It's a great day for Pakistan. Welcome back. Certainly, Pakistan cricket team soaring high with a 9-wicket victory against Australia in the second one-day international at Adelaide Oval. But from here onwards, are we going to pave our way towards the win for a series? I think that's something, or that's a question that we really need to ask each other. کہ محمد رضوان کی جب ہم پہلی آؤسٹنگ کی بات کرتے ہیں ایز اے اسکپر فار وائٹ بال captaincy, I think it'll be great for him, and I think that it'll be a wonderful start, knowing that the 5 most pivotal players of the team won't be here because they'll be playing a test match against India, including Pat Cummins, Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Marnus Labuschagne and Steve Smith. Ji Maheen, what do you have to say? شہزاد, جب سے رضوان اب کپتان بنے سیریز کے, ایک اور چیز جو کہ مجھے لگتا ہے وچ ہیز ورک ٹورڈز پاکستان ایڈڈ ایڈوانٹیج, جیسن گلسپی, وہ ایک فاسٹ بولر رہ چکے, وہ ایک آسٹریلین مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں, اور جب آپ آسٹریلیا میں کھیل رہے ہو اگینسٹ ہز ٹیم, ہز اون کنٹری, تو انہوں نے جس طرح سے پاکستانی بولرز کو بیک کیا ہوگا, جس طرح سے ان کو ٹرین کیا ہوگا, کوچ کیا ہوگا, اور آج بھی ہی واز ریئلی لکنگ انوالوڈ ان دا گیم. وہ ان کا نظر آ رہا تھا, ان کے ویژولز آ رہے تھے ڈریسنگ روم سے, اور وہ جس طرح سے وہاں سے ان کو سگنل کر رہے تھے, اینڈ ہی واز سینڈنگ دا میسیجز اکراس. رضوان اینڈ گلسپی, آئی تھنک دے آر اے ویری گڈ کمبینیشن. جب رضوان کپتان نہیں تھے تو بہت لوگوں کو لگتا تھا کہ بھائی رضوان ایک سیلفش اننگز کھیلتے ہیں, بٹ اب جب سے وہ کپتان بنے, جب سے ان پہ وہ رسپانسبلٹی آئی ہے, آئی تھنک وہ بہت اچھی طریقے سے پوری ٹیم کو لے کے چل رہے, اور وہ آئی تھنک کہیں نہ کہیں ایڈمٹ بھی کرتے جب ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, وچ از فائن. نیو کیپٹن, بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پاکستان ٹیم جہاں پہ تھی, اور اب آفٹر دا ٹیسٹ سیریز ون اگینسٹ انگلینڈ اینڈ ناؤ دس میچ, یہ ایک بہت بڑا بوسٹ ہے ہمارے لیے. And this is exactly where we need to kind of unfold it. Obviously جب ہم انشاءاللہ تیسرے میچ پہ, جب ہم پری میچ پہ آئیں گے, شعیب اختر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, کہ ایک دم سے 3 سال ہم نے دیکھا کہ ہماری ٹیم نیچے جا رہی ہے, نوز ڈاؤن, اور پھر ہم ایک دم سے دیکھتے ہیں that all the pieces of the puzzle start to fit in. How do you see it, or how would you want to comprehend it in your ways? آپ اپنے الفاظ میں اس کو کیسے رکھیں گی
کہ ایسی کیا چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا چیئرمین کے ایسے کون سے اقدامات تھے یا سلیکٹرز کے یا کوچز کے جن کی وجہ سے all of a sudden the pieces started to fall into place. دیکھیں شہزاد بہت عرصے سے بہت چیزیں چل رہی تھی, بہت خبریں آ رہی ہوتی تھی کہ بھائی ڈریسنگ روم میں پالیٹکس چل رہی ہیں, وی اسپوکن اباؤٹ دس ایٹ لینتھ, اس پہ ہم مزید بات نہیں کرتے, بٹ آئی تھنک کوئک ڈیسیجنز, ہارش ڈیسیجنز, اور جس طرح سے کچھ میڈیا ہاؤسز تھے ان کو ہٹا دیا گیا تھا, پلیئرز کو دے ہیو بین ریپریمانڈڈ کہ آپ لوگ بیچ میں ٹویٹس نہ کیا کریں, کیونکہ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, انفارچونیٹلی اس کے پلس پوائنٹس بھی ہیں, بٹ جب آپ کی ایک ٹیم کھیل رہی ہو ڈیورنگ دا سیریز, جب اس طرح کے ان کے بیانات آتے ہیں یا ٹویٹس آتے ہیں, وہ آپ پہ نہیں اچھا ریفلیکٹ کرتا, آپ کی ٹیم پہ نہیں اچھا ریفلیکٹ کرتا. تو کہیں نہ کہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اینڈ دین آئی فیل کہ مطلب میں ایکسپرٹ اتنی نہیں ہوں, آئی ایم جسٹ اے فین آف کرکٹ, کہ جب اتنے زیادہ کوچز ہو جاتے ہیں, جب اتنے لوگ ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی جب اتنے آپ کو لوگ آئیڈیاز دے رہے ہو, تو کہیں نہ کہیں وہ کنفیوژن ایک مچ جاتی ہے. سو آئی تھنک کم لوگ, ڈیڈیکیٹڈ لوگ جو کہ پاکستان کے لیے ٹیم کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ اپنے لیے نہیں اور پاکستان کے لیے کھیل. واہ واہ بھائی کیا بات ہے, بہت خوبصورت. بیکاز اس کو اسی طرح میں نے بھی, اگر میں اس کو اپنے الفاظ میں ڈالنے کی کوشش کروں تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اگر ہم پی سی بی چیئرمین محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے پوری اٹانومی دی جتنے بھی لوگ جو سلیکشن میں آئے, جو کوچنگ میں آئے, کہ بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, بٹ پلیز میک شیور دیٹ یو میک دا رائٹ ڈیسیجنز. آئی تھنک اس اٹانومی کا ایک تو نمبر ون بہت ایڈوانٹیج ہوا. عاقب جاوید صاحب کو اب حال میں ہی پچھلے پلیئرز نہیں کر سکے انفارچونیٹلی, جتنے بھی لوگ آئے اٹس ٹو دیم, وہ کیوں نہیں کر سکے, وہ دے آر دیم سیلوز آنسریبل ٹو دیم سیلوز. ان کو کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کے لیے کیا چیلنجز تھے. بٹ اسی میں جو ایک امید کی کرن نظر آئی وہ عاقب صاحب کی شکل میں نظر آئی, علیم ڈار صاحب, اظہر علی, میں سب کو کریڈٹ دوں گا کہ وہ آتے ہیں, میرٹ انشور کرتے ہیں, میرٹ انشور کیا جاتا ہے. تو اب میرا خیال ہے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان سے یہ سوال ضرور پوچھوں گا. آپ سب نے سوال کیا فخر زمان کے حوالے سے, آپ سب نے سوال کیا امام الحق کے حوالے سے, آپ سب نے عامر جمال کے حوالے سے بات کی. But I think کہیں نہ کہیں for all of the decisions which were taken by the board or the selection committee or the coaches were absolutely right. Here we are today, Pakistan wins against Australian Adelaide Oval with 9 wickets to spare, and that's something that I cannot keep calm about. And I think this is something that we exactly look forward to in Perth, yes. on this On Sunday, yes. Yeah, I don't know why we get confused a little bit saying it beforehand. ہاں جی, تو نہیں اب آئی تھنک جو ٹیم کو کانفیڈنس کی ضرورت تھی وہ ان کو مل گئی ہے. دے فاؤنڈ دیئر اسٹرینتھس. ان کو پتا تھا کہ جی پچھلے میچ میں جو غلطیاں کی تھی وہی دیکھیں یہیں سے ہم سیکھتے ہیں. کرٹیسزم اپنی جگہ, بٹ جب آپ غلطیوں کو سدھارتے ہیں اور اسی کی بدولت آپ کی پھر پرفارمنسز اچھی ہوتی ہے, دیٹ از واٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. Exactly. Thank you so much for wrapping it so beautifully well. Thank you so much, Junia, for being with us inside the studio. You're And for welcome. everybody who's out there, it's Friday, Jummah Mubarak. Please make sure that you remember us all in your prayers. Inshallah, we'll see you on Sunday around 7:30 a.m. because it's going to be the third and the final one-day international in between Pakistan versus Australia at Perth. Not just that, we are decided of this series as well. We hope and pray that Pakistan team is going to do well. So any team who's going to do well on that particular day, may they get to win as well. So until next time, look after yourselves. Khuday Paman, Allah Paman, Allah Hafiz. Game on it!